بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدروس النحویہ کا سبق نمبر 6۔ ہم نے سبق نمبر 5 میں جملہ انشائیہ کی 10 قسموں کو پڑھا تھا کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب، جن میں سے ہم نے امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ترجی کی تعریف کو پڑھ لیا تھا۔ اب نمبر 6 پر عقود ہے۔ عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جو کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے بولے جائیں، جیسے بیعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ چنانچہ خرید و فروخت کے بعد اگر بولے جائے تو جملہ خبریہ ہوں گے، یعنی معاملہ کرتے وقت جب یہ بولے جاتے ہیں تو اس وقت جملہ انشائیہ ہوتے ہیں، اور اگر بعد میں بولے جائیں تو جملہ خبریہ ہوں گے۔ ندا نمبر 7۔ ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ نمبر 8۔ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ خیر کو پہنچے۔ نمبر 9۔ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف قسم اور مقسم بھی کے ذریعے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدا، خدا کی قسم ضرور بالضرور ماروں گا میں زید کو۔ حرف قسم وہ حرف ہے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے۔ مقسم بھی وہ اسم ہے جس کی قسم کھائی جائے، جیسے واللہ میں واو کے ذریعے اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، لہٰذا واو کو حرف قسم اور اللہ کو مقسم بھی کہیں گے۔ فعل تعجب نمبر 10 پر ہے فعل تعجب۔ وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے کے ذریعے حیرت ظاہر کی جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ما احسن زیدن، کیا ہی اچھا ہے زید، احسن بزیدن، کس قدر حسین ہے زید، احسن بزیدن، کس قدر حسین ہے زید۔ مندرجہ ذیل جملوں میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کرے۔ نیز جملہ انشائیہ کی قسم متعین کرے۔ لعل الصلاۃ قائمۃ، امید ہے کہ نماز کھڑی ہوئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جملہ کون سا ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب جملہ انشائیہ کی ہم نے 10 قسمیں پڑھی ہے، اب ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ کون سا ہے۔ جون سی ہم نے 10 قسمیں پڑھی ہے وہ ہے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب۔ تو اب ہم اس کو متعین کریں گے کہ کون سی قسم میں شامل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ترجی ہے، کیونکہ ہم نے ترجی کی جو تعریف پڑھی تھی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حصول کی امید کی جائے۔ اب ہم اس مثال پر فٹ کریں گے، مثلا لعل الصلاۃ قائمۃ، امید ہے کہ نماز کھڑی ہوئے۔ لیت الشباب یعود، یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے۔ پھر جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں ہیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب، ان میں سے یہ تمنی ہے۔ اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ۔ ہم نے دیکھا کہ جملہ خبریہ ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جملہ خبریہ کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو ہم اس کو متعین کریں گے کہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا پہلا جز اسم ہے، اللہ خالق، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ایسے ہی اگلا جملہ ہے اجاء زید، کیا زید آیا۔ دیکھیں گے کہ ہم یہ جملہ تو ہے لیکن کون سا جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہ کہہ سکے۔ مثال ہم نے وہاں پڑھی تھی اضرب، مارتو۔ اس مثال میں کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ ہم نے وہاں پڑھا تھا۔ تو ہم نے جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں پڑھی تھی، ان 10 قسموں میں سے اس کو متعین کریں گے کہ یہ کون سی قسم میں شامل ہے۔
ہم نے دیکھا کہ اجازہ زیدن، کیا زید آیا، تو یہ 10 قسموں میں سے استفہام ہے۔ نکحتو کی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، بوقت عقد۔ جب مرد عورت کو کہے نکحتو کی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو یہ عقد اگر کرتے وقت ہم کہہ رہے ہیں، نکاح کرتے وقت کہتے ہیں نکحتو کی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو اس حال میں جملہ انشائیہ ہوگا، اور جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے عقود میں شامل ہے یہ۔ لیکن اگر ہم اس کو نکاح کرنے کے بعد بول رہے ہیں نکحتو کی، یعنی بعد میں نے تجھ سے نکاح کیا مراد ہم سے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا ہے، تو پھر جملہ خبریہ ہوگا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، یہ بھی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے۔ پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسم میں سے امر ہے۔ مریض حامد، حامد بیمار ہوا، یہ جملہ خبریہ اور جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ مریضہ فاعل، حامد فاعل، فاعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تذهب الى السوق، تو بازار مت جائے، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، جیسے ہم نے اوپر بتایا تھا، اس کو بھی اسی طرح دیکھ لو، یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے نہیں ہے۔ الا تجد فتفوز، الا تجتہد فتفوز، کیا تو محنت نہیں کرتا کہ کامیاب ہووے، یہ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں سے جملہ انشائیہ ہے۔ پھر جملہ انشائیہ کی جو ہم نے 10 قسم پڑھی تھی ان میں سے یہ عرض میں شامل ہے۔ الا تجتہد فتفوز، کیا تو محنت نہیں کرتا کہ کامیاب ہوئے۔ عرض کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے مخاطب سے نرمی کے ساتھ کسی کام کو طلب کیا جائے۔ وہاں ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ خیر کو پہنچے۔ اب اگلا جملہ ہے واللہ لانصرن زیدا، خدا کی قسم میں ضرور زید کی مدد کروں گا۔ یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے۔ پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے قسم ہے۔ ما اکرم زیدا، کیا ہی شریف ہے زید، یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے۔ پھر جملہ انشائیہ کی جو ہم نے 10 قسم پڑھی تھی ان میں سے یہ فعل تعجب ہے۔ ایسے ہی یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں ہیں ان میں سے ندا ہے۔ انت طالق، تو طلاق والی ہے، بوقت طلاق۔ اگر طلاق کے وقت مراد لیا جائے تو اس کو جملہ انشائیہ یعنی جملہ انشائیہ کی قسم میں، کیونکہ یہ عقد میں آ جائے گا، لیکن اگر مراد اس سے یہ ہے کہ تجھے طلاق ہوئی ہے یعنی تو طلاق والی عورت ہے، تو پھر یہ جملہ خبریہ ہوگا۔ اور جملہ خبریہ کی بھی جو ہم نے 2 قسم پڑھی ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس وقت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی شک و شبہ ہو یا کسی چیز میں کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔